السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فذكر الحديث. قال: فكتب علي رضي الله تعالى عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك. رواہ البیہقی وأصلہ فی البخاری بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 279 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الی الیمن، بعث بھیجا، علیا یہ مفعول ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بعث علیا نبی نے علی کو بھیجا، کہاں بھیجا؟ الی الیمن، یمن کی طرف۔ یمن ایک علاقہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ آج یمن ایک ملک ہے، یمن کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ کس لیے بھیجا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یمن جائیں اور وہاں لوگوں کو توحید سکھائیں۔ فذکر الحدیث، تو حدیث کو بیان کیا۔ فذکر الحدیث، یہاں حدیث لمبی ہے، اس کو مختصر کر دیا ہے۔ جو محل شاہد ہے، باب سے منسلک ہے، باب سے متعلق ہے، اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ قال فكتب علي بإسلامهم، راوی بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام کے بارے میں ذکر کیا، لکھا، یعنی خط لکھ کر کے بھیجا۔ فكتب علی، علی نے لکھا رضی اللہ عنہ، باسلامہم، ان کے اسلام کے بارے میں۔ کن کے اسلام کے بارے میں؟ اہل یمن کے اسلام کے سلسلے میں۔ فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا، وہ مکتوب پڑھا جو لکھا ہوا تھا، لما مانے جب، قرأ مانے پڑھنا، الکتاب مانے کتاب یعنی جو لکھا ہوا ہے، یعنی خط مکتوب۔ فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، بس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا جس میں ان کے اسلام کے سلسلے میں لکھا ہوا تھا کہ یمن والے مسلمان ہو گئے، خر ساجدا، تو آپ سجدے میں گر گئے۔ خر یا خر کا معنی ہوتا ہے گرنا، خر ساجدا، سجدے میں گر گئے۔ شکرا للہ، شکرا للہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، علی ذلک، اس بات پر، یعنی کہ وہ مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کی خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر میں جھک گئے، اللہ کا سجدہ کیا، شکر ادا کیا، جس کو ہم سجدہ شکر کہتے ہیں۔ باب بھی یہی چل رہا ہے، سجدہ سہو اور
دوسرے سجدوں کا بیان۔ یہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الصلاۃ کا 8واں باب تھا، اور یہ آخری حدیث تھی۔ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ 4 طریقے سے سجدے ہوتے ہیں۔ ایک سجدہ نماز کا ہے، دوسرا سجدہ سجدہ سہو کا ہے، تیسرا سجدہ سجدہ تلاوت ہے، اور چوتھا سجدہ سجدہ شکر ہے، کہ کوئی نعمت ملے، کوئی پریشانی مصیبت دور ہو جائے، کسی آفت سے آدمی نجات پا جائے، کوئی نئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، سجدہ شکر کے لیے سجدے میں جھک جائے، سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ شکرانے کے طور پر سجدہ کرتے تھے۔ شکرانے کی نماز نہیں ہے، اور نہ ہی دعا کے لیے سجدہ ہے۔ الگ سے نماز کے علاوہ کوئی آدمی سجدے میں جائے اور دعا کرے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ رواہ البیہقی واصلہ فی البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، واصلہ فی البخاری، اور اس حدیث کی اصل بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف روانہ کیا۔ تو یمن والے جب مسلمان ہو گئے، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، اور یہ خبر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کی گئی، خط لکھ کر کے روانہ کیا گیا، اور آپ نے وہ خوشخبری پڑھی، سنی، تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الی الیمن۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ بعث علیا، علی کو بھیجا، الی الیمن، یمن کی طرف۔ مقصد کیا تھا؟ کہ وہاں لوگوں کو توحید سکھائیں، شرک سے لوگوں کو بچائیں، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، مسلمان ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف روانہ کیا تھا۔ اور بھی دیگر صحابہ کرام تھے، جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاقوں میں صحابہ کرام کو روانہ کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو توحید سکھائیں، ایمان سکھائیں، اور لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، شرک سے بچائیں، اور اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگ تسلیم کر لیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا کہ آپ بھیجتے تھے، روانہ کرتے تھے۔ تو یمن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ فذکر الحدیث، تو حدیث ذکر کی۔ یہاں پہ روایت لمبی ہے، محل شاہد جو ہے، باب سے جو متعلق بات ہے اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا، اور لمبی روایت کو، ان سب چیزوں کو کیا کیا ہے؟ حذف کر دیا ہے، نقل یہاں پہ نہیں کیا ہے، بیان نہیں کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ قال فكتب علي باسلامهم، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام کا تذکرہ کیا، ان کے اسلام کے بارے میں لکھا، خط لکھا، رداد لکھی کہ یمن والے مسلمان ہو گئے ہیں، تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو جائے۔ فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا، خط کو پڑھا مطلب آپ کے سامنے پڑھا گیا اور آپ نے اس کو سنا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس میں کوئی نبی کی توہین نہیں ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ تو خط آپ کے پاس آیا تو صحابہ نے اس کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا۔ تو جس کو کتاب پڑھ کے سنائی جائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، چونکہ مقصد کیا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے۔ مقصد وہی ہے گویا کہ اس نے پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہے کہ آپ امی تھے۔ فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکتوب کو پڑھا، اس خط کو پڑھا، خر ساجدا، سجدے میں گر گئے، شکر للہ علی ذلک، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑے، سجدہ شکر ادا کیا۔ رواہ البیہقی واصلہ فی البخاری، اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث کی اصل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر باب ہے، باب بعث علی و خالد الیمن رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں اہل یمن کے اسلام قبول کرنے پر سجدہ شکر ادا کیا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کر کے بھیجا کہ یمن والے مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، تو آپ نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا، جس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ یہ خوشی اور مقام مسرت کی بات ہے، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ایمان کا ملنا، ایمان کا حاصل ہونا، کوئی مسلمان ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکریہ کے سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں کی کثرت تعداد باعث مسرت اور موجب انبساط ہوا کرتی تھی، یعنی لوگوں کو خوشی ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ اسلام قبول کیا، فلاں علاقے میں لوگ مسلمان ہوئے، فلاں جگہ پر لوگ مسلمان ہوئے، تو مسلمان اس سے خوش ہوتے تھے، اور یہ خوشی کی بات ہے ہی ہے۔ لیکن ایک دور یہ ہے کہ آج مسلمان بچوں کی پیدائش روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان بھی اس میں پیش ہیں، مسلمان بھی اس چیز میں کیا ہے؟ پیچھے نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی اسلام قبول کرے، مسلمان ہو جائے، تو یہ نعمت ہے اور یہ خوشی کی بات ہے، اور کسی آدمی کے اسلام لانے کی خوشی میں ہم سجدہ شکر بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن والوں کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار اس طور پر فرمایا کہ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، کسی نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اسلام ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی ہدایت کے بڑے حریص تھے کہ لوگوں کو کیسے جہنم کی آگ سے، گمراہی سے بچایا جائے، اور کیسے ان کو جنت کا راستہ بتایا جائے، توحید کا راستہ سکھایا جائے۔ اس بات کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حریص تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کو روانہ کرتے تھے توحید سکھانے کے لیے، اور آپ کا جب ان کے اسلام لانے کی خبر ملتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بھی ادا کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں تھے، غیب کی خبر نہیں رکھتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خط لکھ کر کے نبی کو آگاہ کیا۔ ظاہر ہے یمن سے خط آئے گا، نبی تک پہنچے گا، مدینہ آئے گا تو ایک طویل مدت لگے گی، ایک وقت لگے گا، ہفتہ 15 دن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر کب مل رہی ہے؟ جب خط کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا، یہ بہت بڑی روایت ہے، بڑی اس حدیث میں بڑی نصیحت ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہوتا، غیب کی خبر ہوتی، تو اسی دن آپ سجدہ شکر ادا کرتے جس دن یمن والوں نے اسلام قبول کیا۔ مگر یہ کہ آپ نے سجدہ شکر کب کیا؟ جب خط کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ تو یہاں پر باب 8واں باب، باب سجود السہوی وغیرہ، سجدہ سہو اور دوسرے سجدوں کا بیان، یہاں پہ باب مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کا 9واں باب، باب الصلاۃ التطوع، نفل نمازوں کے سلسلے میں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔